وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس مقبول باقر سے گزارش کروں گی تشریف لائیں، اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود معزز ادیب و شعراء، دنیا بھر سے آئے ہوئے دانشور اور صحافی حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پر آپ اہل علم و ادب کے درمیان موجود ہوں۔ آج احمد شاہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چمن ادب کی آبیاری خون جگر سے کی جائے تو اس میں کھلنے والے گل بوٹے سدا بہار ہوتے ہیں۔ گزشتہ 16 برسوں سے مسلسل منعقد کی جانے والی یہ عالمی اردو کانفرنس نہ صرف کراچی، پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ہماری پہچان اور ایک برانڈ ہے۔ سب سے پہلے میں احمد شاہ اور ان کے ساتھیوں کو اس اہم اور پوری دنیا میں مقبول ادبی میلے کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ علم و ادب، فن و ثقافت سے ان کا والہانہ اور دیوانہ وار محبت اور شب و روز محنت ہے کہ اپنے اعلیٰ ترین معیار کی بدولت اس کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ علوم و فنون انسان کا خاصہ ہیں۔ قدرت نے انسان کو سوچنے والا دماغ، احساسات و جذبات والا دل، تخلیق کی صلاحیت، ابلاغ والی زبان، اخلاقی حس اور جمالیاتی ذوق عطا کیے ہیں۔ ان نعمتوں کی بدولت وہ دوسرے جانداروں سے الگ اور برتر ہو گیا ہے۔ اعلیٰ ادب کا مطالعہ ہمیشہ سے افراد و اقوام کو باشعور، متوازن، شائستہ، انسان دوست، ہمدرد اور نفیس بنانے کا ذریعہ رہا ہے۔ ادب میں سماج کو بدل ڈالنے کی اور اندیکھی قوت موجود ہے، جس کا مشاہدہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں نے 20ویں صدی کے پہلے نصف میں ہی کر لیا تھا۔ ادب و ثقافت کے ذریعے افراد و اقوام کی اصلاح اور فلاح کے لیے بڑا مفید کردار ادا کیا جاتا رہا ہے۔ جن اقوام نے اس پر استقامت دکھائی، آج وہ تاریخ میں اپنے منفرد مقام کی بدولت تہذیب یافتہ اقوام کہلاتی ہیں۔ ادب و تہذیب اور ثقافت کے اس پرچار میں جن افراد نے اپنا کردار ادا کیا وہ امر ہو گئے۔ ان کی علمی تخلیقی صلاحیتیں ہماری مجموعی مثبت سماجی تبدیلیوں کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ تاریخ کے صفحات پر زندہ و جاوید ہیں۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس ادب کے ان میناروں کے ہی نام منسوب ہے۔ مشاہیر ادب کو باوقار انداز میں نہ صرف یاد کیا جائے گا بلکہ ان کی اعلیٰ علمی اور ادبی خدمات کو خراج تحسین کیا جائے گا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں پہلے کی طرح پاکستان کی تمام زبانوں کی محبت کو سمو رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اردو کانفرنس ہماری بلکہ پوری ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے اہل علم اور دانش، میڈیا، سماج، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ہم قدم ہونے، سیکھنے، سکھانے اور تہذیب و ثقافت میں نئی جہتیں اور معیار وضع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہترین سماجی تبدیلیوں کے ذریعے اگر معاشرے کو امن و فلاح کا گہوارہ بنانا ہے تو ہمیں بھی اپنی علمی، فکری، تخلیقی استعداد کے مطابق اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم روشن خیال اور امن پسند لوگ ہیں، مگر پھر بھی ہم پر کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں جن کا جواب دینا بہرحال ضروری ہے۔ ہمیں پوری دنیا میں اپنی ساکھ کو مثبت رکھنا ہے۔ ہم اپنی ان ادبی ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جیسا تم سوچتے ہو ہم ویسے نہیں۔ ہم پرامن اور محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری ثقافت، تہذیب اور ادبی روایات مہذب قوم کی آئینہ دار ہیں۔
ہمارا ادب ہماری بہترین اقدار کا ثبوت ہے۔ مجھے یہ جان کر بےحد خوشی ہوئی کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی احمد شاہ کی قیادت میں علم و ادب اور فن کی آبیاری کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے ذریعے یہ شہر بلکہ ملکوں جا کر فن و ثقافت کی نہ صرف خدمت کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کا روشن خیال چہرہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، اور شائقین ادب و فن ان کی کاوشوں کا اعتراف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور، مظفر آباد، سکھر میں PLF کے انعقاد نے ملک و ملت کے لیے ان کی محبت اور ادب و فن کے لیے خدمت کے جذبے کو سامنے لایا ہے۔ اس طرح ان کے یوتھ فیسٹیول، تھیٹر فیسٹیول، میوزک فیسٹیولز اور دیگر ادبی اور ثقافتی تقریبات و میلے اپنی مثال آپ ہیں۔ اس سے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ فائدہ ہوا۔ نوجوان مثبت مشاغل اور سرگرمیوں میں حصہ لے کر غلط اور منفی سرگرمیوں سے دور رہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادب سماج کا ایک اہم حصہ ہے۔ جہاں سماج ہے وہاں ادب ہے۔ جدید زندگی کے ان دیکھے افریت کے خلاف مزاحمت کا آخری مورچہ ادب و فن ہی ہے۔ چنانچہ فن و ثقافت کی ان سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ آپ یہاں جو کچھ سیکھیں اسے مشعل راہ بنائیں، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ کی گورننگ باڈی اور ملک و بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے مندوبین سے مخاطب کو اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہم سب کو اپنی اعلیٰ شناخت کو مقدم رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے قلم ہی ہمارا ہتھیار ہیں۔ خواتین و حضرات، اختتام میں احمد شاہ صاحب کی خدمات اور کاوشوں کے اعتراف کے طور پہ کچھ اور تو نہیں کر سکا، لیکن بہرحال میں نے انہیں وزیر مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ سب حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو۔ تالیاں بہت بہت مبارک ہو احمد شاہ صاحب۔ اور گلدستہ ہے شکریہ۔ میں گزارش کروں گی جناب جسٹس مقبول باقر صاحب سے کہ گلدستہ محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ اور UAE کے قونصل جنرل جناب بخیت عتیق صاحب کے لیے بھی پھولوں کا تحفہ ہے۔ شکریہ۔ اور ایک گلدستہ مہمان خصوصی کے لیے ہے، وہ میں آرٹس کونسل کے صدر اور اب جیسے کہ ابھی اناؤنس ہوا وزیر بن گئے ہیں، ان سے گزارش کروں گی کہ ان کو گلدستہ پیش کریں۔